السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آئیے آج کا سبق پڑھتے ہیں۔ ہم اس سے پہلے حرکت کی تخت نمبر 1 مفردات اور تخت نمبر 2 مرکبات پڑھ چکے ہیں۔ اس میں سارے حروف کی ادائیگی بتلا دی گئی ہے، کون حروف پر ہے، کون باریک ہے۔ اب تو یہاں حرکت کی پریکٹس کرنی ہے۔ یہ تخت نمبر 3 ہے، حرکات ثلاثہ۔ اب ہمیں یہاں حرکات کو سمجھنا ہے۔ ہمیں حروف پڑھنے بھی آ گئے ہیں، حروف کیسے پڑھے جاتے ہیں اور نکالنے بھی آ گئے ہیں، کون باریک ہے کون پر ہے یہ بھی بتلا دیا گیا ہے۔ اب یہاں ہم تخت نمبر 3 حرکات ثلاثہ کو پڑھیں گے۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش کا نام حرکت ہے۔ یہ جو ہلکا سا اوپر ٹیڑھا سا نشان ہے، یہ اگر حرف کے اوپر ہو تو زبر کہلاتا ہے، اور حرف کے نیچے ہے تو زیر کہلاتا ہے، اور اگر حرف کے اوپر چھوٹے سے واو کی شکل میں نشان چھوٹے سے واو کی شکل میں ہے تو پھر پیش کہلاتا ہے۔ زبر اوپر ہوتا ہے، زیر نیچے ہوتا ہے اور پیش اوپر ہوتا ہے۔ ہم حرکات کو معروف پڑھیں گے، مجہول سے بچیں گے۔ ہم حرکات کو مجہول نہیں پڑھیں گے بلکہ معروف پڑھیں گے۔ حرکات کو مجہول پڑھنے سے پھر قرآن مجہول ہو جاتا ہے، پڑھنے میں عجیب سا لگتا ہے، پھر مجہول پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ تو آئیے ہم حرکات کو سمجھ لیتے ہیں، اس کے کیسے ہم حرکات کو پڑھیں گے۔ ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش کا نام حرکت ہے۔ ہم حرکت کو جلد پڑھیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے اور معروف پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جو الف ہے، جب الف کے اوپر حرکت آ جاتی ہے، الف کے اوپر یہ نیچے جب حرکت آ جاتی ہے یا اس کے اوپر جزم لگ جاتا ہے یا سکون آ جاتا ہے تو پھر یہ الف نہیں رہتا بلکہ یہ حمزہ بن جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو الف زبر ا پڑھاتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ الف نہیں ہے، اس سے کیونکہ قاعدے میں اس سے پہلے پڑھا ہے، آیا ہے کہ الف مدہ ہمیشہ اپنے سے پہلے حرف کا محتاج ہے۔ تو الف ہمیشہ کسی نہ کسی حرف کے ساتھ مل کر آئے گا، اکیلا الف نہیں آتا ہے۔ اکیلا اگر آ رہا ہے تو پھر وہ حمزہ ہے۔ تو دیکھ لیجیے گا، حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، ا ای، حمزہ پیش او، ا ای او۔ یہ اس کا پڑھنے کا طریقہ ہے۔ بعض بچے اس کو کھینچ دیتے ہیں، کھینچ کر نہیں پڑھنا اور اس کو معروف پڑھنا۔ کھینچ ایسے دیتے ہیں حمزہ زبر ا یا الف زبر ا، الف زیر ای، الف پیش او، ایک سانس میں تینوں پڑھ دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ بچوں کو بالکل الگ الگ حرف کی ہجے کرنے کا عادی بنایا جائے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا عادی بنایا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر ان کو کھینچنے کے لیے منع کریں تو پھر وہ جھٹکا لگا دیتے ہیں۔ حمزہ زبر ا، الف زبر ا، الف زیر ای، با زبر با، با زیر بی، تو ایک سانس میں پڑھ دیتے ہیں، یہ پھر جھٹکا لگا دیتے ہیں۔ نہ تو جھٹکا لگے نہ ہی ایک سانس میں پڑھیں، بلکہ الگ الگ حرکت کو ادا کریں۔ حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، ا ای، حمزہ پیش او، ا ای او۔ یہ حرکتوں کو ہم جلدی پڑھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے تلفظ ادائیگی صحیح نہیں ہو پاتی۔ جیسے حمزہ زیر ای، جب ہم زیر کو جلدی پڑھ دیں گے تو پھر تو ای کھینچے گا۔ یہ حمزہ پیش ہو تو پیش کو جب ہم جلدی پڑھ دیں گے تو او کھینچ جائے گا۔ تو لہذا ہم زیر اور پیش کی حرکت کو ہم تھوڑا کھینچ کے رکھیں گے ہلکا سا، تو اس کی حرکت بہت اچھے طریقے سے ادا ہو جائے گی۔ کیسے؟ حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، زیر ای، تو ہم زیر کو تھوڑا سا کھینچیں گے تو ای بہت اچھے طریقے سے پڑھا جائے گا۔ حمزہ زیر ای، ا ای، حمزہ پیش او، ا ای او، ہا زبر ہ، ہا زیر ہی، ہا ہی، ہا پیش ہو، پیش ہو۔ ہم نے کہا ہا پیش ہو تو پیش کی جگہ ایک تو شین بھی ختم ہو گیا، پھر پیش جلدی کہنے سے ہو کھنچ جائے گا۔ تو پیش کو تھوڑا کھینچ کے رکھیں گے تو ہو کی حرکت بہت اچھے اندر سے بیٹھ جائے گی۔ ہا پیش ہو، ہا
ہی ہو عین زبر ع عین زیر عی ع عی عین پیش عو ع عی عو ح زبر ح ح زیر حی ح حی ح پیش حو ح حی حو. اس انداز سے پوری تختے کی ہجر ہوگی. ہمیں اوپر کے شروع کی دو لفظی کی اگر ہمیں ہجر سمجھ میں آ گئی تو یہ سمجھ لیجیے گا پوری تختے کی ہجر ہمیں سمجھ میں آ جائے گی. تو ہم اس کو بہت اچھے انداز سے الگ الگ پڑھیں گے. غین زبر غ، یہ غین پر ہوگا اس لیے کہ حروف مستعلیہ کا حرف ہے. غین زیر غی غ غی غین پیش غو غ غی غو خ زبر خ خ زیر خی خ خی خ پیش خو خ خی خو. خالی پر ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ پورے حرف میں سے ہے، حروف مستعلیہ کا حرف ہے جو ہمیشہ پر ہوگا. زبر کی حالت میں پر ہوگا، زیر کی حالت میں بھی پر ہوگا. قاف زبر ق قاف زیر قی ق قی قاف پیش قو ق قی قو. کاف زبر کا باریک ہوگا، کاف زیر کی کا کی کاف پیش کو پیش کو کا کی کو. زیر کی آواز کو بالکل بچھا دے، پیش میں ہونٹوں کو بالکل گول کر دے تو حرکت بالکل اچھی بیٹھے گی، ادائیگی بہت اچھے انداز سے ہوگی. جیم زبر جا جیم زیر جی جا جی جیم پیش جو جا جی جو. شین زبر شا شین زیر شی شا شی شین پیش شو. شین پیش شو کہتے ہیں بچے، شین پیش شو، شین پیش شو نہیں، شین پیش شو شا شی شو. یا زبر یا یا زیر یہ یا یہ یا پیش یو یا یہ یو. ضاد زبر ض ضاد زیر ضی ض ضی. ضادی پر ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ پر حرفوں میں سے ہے، حروف مستعلیہ کا حرف ہے. ضاد پیش ضو ض ضی ضو. لام زبر لا لام زیر لی لا لی لام پیش لو لا لی لو. نون زبر نا نون زیر نی نا نی نون پیش نو نا نی نو. اس انداز سے ہم ہجے کریں گے اور پھر اس کا ہم اوپر سے روا کر کے لے آتے ہیں. الگ الگ آ ای او ہا ہی ہو. کھجنا ہا ہی ہو آ عی او. کھجنا بالکل بھی ہا ہی ہو. حروف کی ادائیگی بہت اچھا انداز سے، حروف جو جس کا جو مخرج ہے وہیں سے نکلے. آ عی عو ہا حی حو غ غی غو خ خی فو ق قی قو کا کی کو جا جی جو شا شی شو یا یہ یو ض ضی ضو لا لی لو نا نی نو. یہ ہے آج کا سبق. سامعین جو حضرات چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے ادباً کہ وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں اور
کمنٹس میں جا کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.